أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ ترجمہ سماعت کرتے ہیں، ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بدکاری زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشتاً، یقیناً وہ بے حیائی ہے، یقیناً وہ بری چیز ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ۔ ٹھیک ہے، نکاح کے ذریعے کسی عورت کے ساتھ تعلق جائز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی عورت کی قربت کی وہ زنا میں شمار ہوگا۔ ایک تو یہ تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوستی ہی ہیں، ہم تو ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چل جاتی ہے۔ نکاح کے ذریعے صرف اور صرف نکاح ہی سے عورت ہم اور آپ پر حلال ہوتی۔ دو چیزیں اصلاً حرام ہیں، ایک ہے گوشت اور دوسری ہے عورت کی جگہ مخصوص، یہ اصلاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا ہے اس کے اندر اصل کیا ہے؟ حرام ہونا ہے، لیکن وہ جائز کب ہوتی ہے؟ کہ جب تم نکاح کر کے اس کی ذات کو اپنی ذات میں اپنے اندر قبول کرتے ہو، اس وقت وہ جائز ہوتی۔ اور گوشت جب تک شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو تب تک وہ حرام۔ کسی ہندو نے ذبح کیا، ہاں اب شرعی طریقے پر ذبح ہوا، اور وہ بھی وہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، اگر اس نے کیا ہے ذبح، اب وہ حرام سے حلال کے زمرے میں آتا ہے، باقی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ولا تقربوا الزنا کی جب بات شروع ہو تو سب سے پہلے ذہن میں ہمارے اور آپ کے یہ تصور ہو، یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارا کہ زنا کب ہوتا ہے۔ اب گناہوں کا تذکرہ چلا نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا گناہ کبیرہ کا زنا مت کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا نہیں، ایک چیز کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کو برا کہا جاتا ہے، لیکن کسی اور کے مذہب میں اسے ٹھیک بھی کہا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے مذہب میں وہ بات ان کے یہاں ٹھیک بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں شراب پینا جرم حرام ہے، لیکن ان کے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن زنا ایسی چیز ہے کہ تمام مذاہب میں اس کو برا مانا جاتا ہے، صرف اسلام ہی اس کو برا نہیں کہتا، جتنے مذہب ہیں، جتنے مذہب اس دنیا میں، وہ تمام مذہب والے اس فعل کو برا کہتے ہیں، اس کام کو غلط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آئیں کہ اور یہی چیز ہوتی ہے کیا کہ ایسی بیماریاں لاتی ہے کہ جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایڈز وغیرہ کیا ہے؟ لا علاج بیماریاں کس سبب سے آتی ہیں؟ یہ اسی سبب سے آتی ہیں، زنا کی وجہ سے آتی ہیں، اور ایسی بیماری میں بندہ مبتلا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اور وساء سبیلا، اور بہت بری چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ قرآن مقدس نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا، بہت خطرناک یہ راستہ ہے۔ انسان اس پہ ایک بار آ جائے نا، پھر وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ کر گزرے تو پھر وہ کوئی بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ہی محلے میں، اور کسی اور کے محلے میں بھی دیکھے ہو، اپنے گھروں میں بھی ان کا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، کہ جو زنا کے راستے پر ایک بار چلے جاتے ہیں، پھر وہ زندگی میں گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر گزرتے ہیں زنا کرنے کے سبب، کیونکہ یہ بے حیائی لاتی ہے، بے شرمی لاتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھوں، اس سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں سے، تین بندوں سے، تین قسم کے لوگوں سے اللہ کلام نہیں فرمائے، اللہ بات، کلام سے مطلب اللہ بات نہیں کرے گا، دوسرا
نہ انہیں پاک کرے گا، اور تیسرا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نہ اللہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے، اور نہ ہی انہیں پاک کرے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سوائے جہنم کے اور کوئی ہو سکتا ہے؟ آگے فرماتے کہا وہ کون ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ بوڑھا زانی جو عمر ایک اس کی گزر گئی، اس کے باوجود اس نے زنا کو نہیں چھوڑا، یہ ہے بوڑھا زانی۔ کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے۔ دوسرا، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، جس کو بھی اقتدار ملا اور اگر اس نے جھوٹ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا، تکبر کرنے والا فقیر، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے ہے کوئی چیز نہیں اس کے باوجود اکڑ کے چلتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے یہ بخشا نہیں جائے گا کبھی۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو جھک جھک کے چلتے ہیں، ہے نا؟ وہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ درخت جس کے اوپر بہت سارے پھل آتے ہو نا تو وہ آلریڈی نیچے جھکا ہوا رہتا ہے، لیکن جس درخت پہ کم پھل آتے ہو نا تو اسے پتھر لے کر دور سے مارا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے اپنے پھل اوپر رکھے تو ہم نے پتھر دکھایا ہے اس کو، اس نے جب اپنے پھل نیچے جھکا کر کے رکھے تو بچہ بھی جا کر کے اس پھل کو توڑ لیتا۔ یہ ہے مثال، بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، اور جو بڑے ہونے کے باوجود اگر جھکتے نہیں اکڑتے ہیں تو ان کی پھر مثال ایسی ہوتی ہے کہ پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ انسان کیا، درختوں کو بھی پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس سے گزرے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ، دیکھا ہے نا تندور ہم نے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے، نیچے سے بڑا ہوتا ہے اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تنور کے پاس سے ہم گزرے، اس میں آگ جل رہی تھی، اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں ننگی جل رہی تھی، برہنہ جل رہی تھی۔ جب آگ کا شعلہ نیچے سے بلند ہوتا وہ مرد اور عورت اکٹھے اوپر آتے، اور جب شعلہ کم ہو جاتا تو وہ دوبارہ نیچے چلے جاتے۔ جب حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں کہ جن کو اس قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف آتے ہیں، اور جب شعلے بیٹھتے ہیں تو وہ زمین، یہ چند لذتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بار بار ایک کسی بزرگ کا قول ہے کہ گناہ چند لمحوں کی لذت دیتا ہے۔ کتنے لمحوں کی؟ زنا آدمی 4 منٹ میں کر سکتا ہے، 5 منٹ میں کر سکتا ہے، 2 منٹ میں کر سکتا ہے، لذت 2 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن گناہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو چند لمحوں کی لذت کے لیے ہمیشہ کا گناہ اپنے گردن میں ڈالنا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لذت مل جائے گی، کسی عورت سے قرب ہوگا تو چند لمحوں کی لذت ضرور ملے گی، لیکن وہ گناہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہمارے گردن میں آ جائے تو وہ کام ہی کیوں کرے بھائی؟ قیامت 1-2 منٹ کی چیز کے لیے قیامت تک عذاب بھگتے ہیں، کیوں بھگتے ہیں؟ 2 ہی منٹ کی چیز کو الگ کر دیں گے، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو بچے رہیں گے۔ تو یہ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے معاشرے کو ہمیں اور آپ کو ہی سدھارنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہی سنی چند باتوں میں اگر ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے کہنے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی